अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम, आज की वीडियो बरतानिया की खुफिया एजेंसी MI6 और अमरीकी CIA के पाकिस्तान को जारी किए गए इंतबाह के हवाले से इंतहाई अहमियत रखती है। MI6 जिसके साबिका सरबराह एलेक्स हेंगर और बरतानिया के मौजूदा वजीर दिफा बेन वॉल्स ने पाकिस्तान के अमरीकी अड्डों के इनकार के बाद अब सीधे ISI को चैलेंज देना शुरू कर दिए हैं। बरतानिया की MI6 और अमेरिका की CIA दरअसल ISI को सबक सिखाने और उसे डराने के लिए मुस्तकबिल करीब के हवाले से इम्तिहानों और आजमाइशों की वईदें सुना रहे हैं और दुनिया की बड़ी और नामवर एजेंसियों की इन खतरात और खदशात की पेशगोइयों से अब मामला साफ हो गया है कि पाकिस्तान के अमेरिका को फौजी अड्डों के साफ इनकार के बाद अब ये जंग दुनिया की बड़ी एजेंसियों के दरमियान लड़ी जाने वाली है। जहां एक तरफ CIA, MI6 और मूसाद अमेरिका और मगरबी ताकतों की बका और आलमी साख को अजीज रखते हैं, वहां ISI और चीन की MSS भी आलमी ताकतों की एजेंसियों को लगाम डालकर रखने और चीन और पाकिस्तान की आलमी बालादस्ती और चौधराहट कायम करने के लिए अपनी कमर बांध चुकी है और किसी भी इंतहाई कदम से गुरेज नहीं करेंगी। यानी ISI और चीन की MSS बमुकाबला CIA, MI6, मूसाद और भारत की रॉ, लिहाजा अब जिएगा वही जिसके बाजुओं में दम होगा। नाजरीन मोहतरम, रूस को तोड़ना हो, अमेरिका को वापस भेजना हो, या फिर पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करना हो, या इसराइल के पाकिस्तान के एटमी असासों को तबाह करने का मिशन हो, या अजरबैजान को अर्मीनिया से जंग जितवाना हो, या इसके अलावा कई एक मार के ISI अपने मौजज़ागर हुनर को इन तमाम चोटी की एजेंसियों पर आजमा चुकी है और साबित कर चुकी है, क्योंकि ISI के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का तख्ता पलट करने के करिश्मे कई बार देखकर मूसाद हो या रॉ हो, CIA हो या MI6 हो, ISI की ताकत के सामने अंगिश्ते बदंदा रहे हैं। अब नाजरीन मोहतरम, वो बयान भी सुन लीजिए जो CIA और MI6 के सरबराहान दे रहे हैं। कुछ माह कबल अमरीकी एजेंसी CIA के चीफ का एक बयान आया था कि मुमकिन है कि अमरीका और इत्तेहादी फौजों के जाने के बाद ब्लैक वाटर्स उनकी जगह ले ले, और अब कल ही बरतानवी वजीर दिफा और MI6 के सरबराह ने बयान दिया है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान को दाइश और अलकायदा के हमलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अमरीकी फौज और बरतानवी फौजों समेत दीगर इत्तेहादियों की फौजें तो मुकम्मल तौर पर निकल रही हैं। लिहाजा ISI ने जिन दहशतगर्द ग्रुपों का सफाया किया है वो अब दोबारा से सर उठाएंगे, जिससे पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और अमन और सलामती के लिए हम शदीद खतरात देख रहे हैं। अब दुनिया देखना चाहेगी कि ISI तने तनहा अलकायदा और दाइश से कैसे निपटती है। अब यहाँ शदीद हैरानगी की बात यह है कि अमेरिका ने तालिबान का नाम दहशतगर्दी के तौर पर क्यों नहीं लिया? क्यों सिर्फ दाइश और अलकायदा से ही पाकिस्तान को डराया है? क्योंकि अब अमेरिका तालिबान से बाइज्जत और बाहिफाजत वापसी का माहिदा करके बैठा है, तो वो अब दहशतगर्द ही नहीं रहे, और जब अमेरिका बाहिफाजत वापस अपने मुल्क पहुंच जाएगा तो फिर वो दहशतगर्द बन जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे रूस को तोड़ने से पहले मुजाहिदीन 21वीं सदी के हीरोज का खिताब देने के लिए अमेरिका की दावत पर अमेरिका आए, और जब रूस टूट गया तो वो दहशतगर्द बन गए। यानी जब ये तालिबान अमेरिका से लड़ रहे थे तो दहशतगर्द थे, पाकिस्तान को उनसे हाथ मिलाने की इजाजत भी नहीं थी। लेकिन अब जब अमेरिका लड़ कर थक गया है और जान की अमान पाकर अब वो वापस जाना चाहता है, तो कतर में अमेरिका तालिबान के साथ आमने सामने बैठकर चाय पी रहा है, और अब वो दहशतगर्द नहीं रहे,
اور اب جب امریکہ واپس پہنچ جائے گا امن و سلامتی اور حفاظت کے ساتھ تو طالبان پھر سے دہشت گرد بن جائیں گے۔ یعنی ISI کے سابق سربراہ جناب حمید گل کی وہ بات 100% درست ثابت ہوئی کہ پاکستان میں موجود دہشت گرد یا طالبان دراصل دشمن ملکوں کی ایجنسیوں کے لوگ ہیں، جن کا مقصد طالبان اور اسلام کے نام کو استعمال کر کے پاکستان کو توڑنا اور اس کے ایٹمی اثاثوں سے عالم اسلام کو محروم کرنا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے جس نے پاکستان کو ISI جیسی بلا عنایت کی ہے، جس نے ان تمام ایجنسیوں کے مذموم اور پلید عزائم کو زندہ درگور کر دیا اور وہ ISI کی طاقت اور معجزہ گر ہنر کے سامنے بے بس بنے رہے۔ لیکن امریکہ آج طالبان کی بجائے پاکستان کو داعش اور القاعدہ یا ISIS سے ڈرا رہا ہے کہ تیار ہو جاؤ، اب یہ لوگ تمہارا حال کر دیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی بھی پاکستانی کو کوئی ایک واقعہ ایسا یاد ہے یا کوئی ایک کارروائی ایسی یاد ہے جو پاکستان میں ہوئی ہو اور اس دہشت گردی کی ذمہ داری القاعدہ یا داعش نے قبول کی ہو؟ ہم تو ہمیشہ طالبان ہی سنتے رہے اور پوری دنیا کا میڈیا بھی طالبان کرتا رہا۔ اگر پاکستان میں بم دھماکے القاعدہ یا داعش کرواتی تھی تو پھر کلبھوشن یادیو کیا چیز تھا جس کو ISI نے ایران سے اٹھایا، جس کے بعد بلوچستان اور ملک کے دیگر حصوں میں امن قائم ہوا؟ اگر کراچی میں زندگیوں کو ختم کرنے کا کام یہی دونوں تنظیمیں کرتی تھی تو پھر الطاف حسین کیا تھا؟ الطاف حسین القاعدہ تھا یا پھر داعش تھا؟ الطاف حسین کو ISI نے بدروح کی طرح بوتل میں بند کیا تو کراچی میں امن ہو گیا، اور بھی بہت سے بھتہ مافیا اور جرائم پیشہ افراد کو ISI نے اٹھایا تو کراچی میں سکون ہو گیا۔ اسی طرح یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ISI نے ملا عمر یا پھر اسامہ بن لادن کو پکڑ کر تو پاکستان میں امن قائم نہیں کیا تھا، بلکہ کلبھوشن یادیو، ریمنڈ ڈیوس، سربجیت سنگھ یا پھر الطاف حسین جیسوں کو پکڑ کر ISI نے پاکستان پر احسان کیا اور اس کی جان ایک ایسی دہشت گردی کی لہر سے چھڑوا دی جو معیشت کے ساتھ ساتھ زندگیوں کو بھی کھاتی جا رہی تھی۔ لہذا یہ پاکستان کی ISI کو ایک نیا اور بڑا سنگین چیلنج دیا گیا ہے MI6 اور CIA کی طرف سے کہ القاعدہ اور داعش کہہ لیں یا پھر اصل میں بلیک واٹر کہہ لیں، اب ISI کو اعصاب اور ہنر کی جنگ دنیا کی ان بڑی ایجنسیوں سے لڑنا ہوگی۔ بلا شبہ ISI کی ہم نوا چین کی MSS کی ایجنسی بھی ہے اور ISI کو اپنا لوہا ان کی گردن پر رکھ کر ثابت کرنا ہوگا۔ کیونکہ ناظرین محترم یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ امریکہ اور برطانیہ جیسی دیگر عالمی طاقتیں جب کسی ملک کی سرحد کے قریب پر سے بھی گزرتی ہیں تو وہاں کچھ عرصے بعد مسلح گروپوں اور ہتھیار بند لوگ نمودار ہو جاتے ہیں جن کا نام تو پہلے سے موجود گروپوں سے الگ ہوتا ہے لیکن کام صرف ایک ہی ہوتا ہے، یعنی امریکہ اور مغرب سے نفرت، یا پھر امریکہ اور مغرب کے لیے کام کرنا، یا پھر انتقام لینا، اور مغربی طاقتیں اس مسلح گروپ کو جواز بنا کر بعض اوقات یہ مغربی ملکوں کی ایجنسیوں کے لوگ ہی ہوتے ہیں اور اسے یہ لوگ دنیا کے لیے خطرہ بنا کر اس ملک کا امن سکون تباہ کر دیتے ہیں۔ اس کی معیشت اور عالمی ساکھ بھی زخموں سے چور ہو جاتی ہے، جیسا کہ روس کے آنے سے پہلے افغان مجاہدین ہیروز تھے اور روس کے جانے کے بعد دہشت گرد بنے۔ اسی طرح 9/11 کے بعد امریکہ آیا تو دنیا نے طالبان کا نام پہلی بار سنا، ورنہ پاکستان میں بھی ان کا کسی کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ طالبان انگلش میں اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں، اردو میں طالب علموں کو کہتے ہیں اور پشتو زبان میں طالبان کہتے ہیں، یعنی ایک اسٹوڈنٹ کو طالب اور ایک سے زائد اسٹوڈنٹس کو طالبان کہتے ہیں۔ پھر عالمی میڈیا طالبان کو خطرہ اور دہشت گرد بنا کر اس سے کھیلتا رہا، لیکن آج ان کے ساتھ بیٹھ کر معاہدے کر رہے ہیں۔ اسی طرح صدام حسین کے دور میں داعش یا ISIS نہیں تھا، لیکن امریکہ آیا تو داعش بھی اچانک سے پیدا ہو گیا۔
اسی طرح القاعدہ بھی نہیں تھا، لیکن جب مغربی طاقتوں نے سوڈان کا رخ کیا تو پھر سوڈان میں القاعدہ کا جنم ہوا۔ اسی طرح حماس اور حزب اللہ بھی نہیں تھی، لیکن جب مغربی طاقتوں اور اسرائیل کے ناجائز قیام کا وقت آیا تو اس کے بعد حماس اور حزب اللہ جیسی تنظیمیں بھی آ گئیں۔ لہذا بعض اوقات یہ اس عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ انہی ایجنسیوں کے لوگ ہوتے ہیں جو ان تنظیموں کا نام لے کر کسی بھی ملک کو برباد کرتے ہیں، یا پھر جس ملک کے خلاف بڑی طاقتیں اپنا ہاتھ گندا نہ کرنا چاہیں ان کے خلاف ان تنظیموں کے نام استعمال کر کے دراصل اپنی ہی ایجنسیوں سے اپنے مذموم مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ لہذا ناظرین محترم، اب ISI اور چین کی MSS کو اعصاب کی یہ بڑی اور ناقابل یقین جنگ لڑنی ہوگی، جس میں عالمی ایجنسیاں کسی کے نام سے اپنا کام دکھائیں گی اور ISI اور MSS انہیں اپنے انجام تک پہنچائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور ISI اور MSS کو قیامت صغریٰ بنا کر پاکستان کے دشمنوں کے دل و دماغ پر سوار کر دے۔ آمین ثم آمین۔